بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پہ مشرک کفار فخر کیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تبھی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے اکیلے لڑتا ہے، جس کے بہادری کے قصے پورے اعجاز میں عام ہیں، وہاں علی کے بغیر کیسے جایا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ چلے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ بس اللہ کے رسول 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستے طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی، اور خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ آپ لے کے قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، کیا آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ جاؤ ورنہ تم سب خواہ مارے جاؤ گے۔ تب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پہ غرور کرنے والے، سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں تمام مشرک ہنس رہے تھے اور یہاں یہ مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے ہزار لوگوں سے جن کے پاس نیزے، تلوار، آلے موجود ہیں، اور ہمارے پاس تو سوائے تلواروں کے کچھ نہیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی آگے خیام لگا کر رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی، چلو ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو مرہب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کریں گے، دیکھتے ہیں 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا، ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز مختلف اصحاب علم اٹھا کر وہاں سے جاتے تھے، اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے، ٹھہرو، مرہب آتا ہے۔ تو وہ مسلمان بھاگ کے واپس چلے جاتے تھے، اور وہ مشرک مسلمانوں پہ ہنستے رہتے تھے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو چیزیں کھانے کی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرہب ہے۔
جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہی قلعہ فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلح عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو، جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی علی کی مدد سے۔ بس اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے، علی کہاں ہیں؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ عنقریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس علی کا نام سننا تھا تو تمام اصحاب مہکنے لگے اور ان کے چہروں پر تبسم آشنا ہونے لگا، بس جھوم ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں انتہائی درد میں تھیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں کو شفا مل چکی تھی۔ اللہ کے رسول امام علی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے علی، یہ علم لو اور جاؤ، یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ بس اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام علم لے کے خیبر کی طرف گئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ مشرک پھر قلعے سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا چلا جا، تجھ سے پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے اور صرف مرحب کا نام سن کے ہی بھاگ گئے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم جو ساتھ میں پتھر تھا اس میں گاڑ دیا۔ حارث سب حیران ہو گئے اور دیکھ رہے تھے کہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا، اور خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں 7000 سال بعد جب ولات اور وسط کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے جب ہی اس نے ایسے کیا۔ بس یہ بات چل رہی تھی تو امام علی علیہ السلام نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا اور دوبارہ پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا، پھر اٹھایا، پھر پتھر میں گاڑا۔ مرحب پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو نجومی کہنے لگا، یہ بات ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں، جیسے جیسے یہ علم لگاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ بس اتنی دیر میں عرب کا بھائی حارث کہنے لگا کہ مرحب، آپ تکلیف نہ کریں، اس کو تو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے ہی اپنا لباس تلوار لے کر قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا کہ میں حارث ہوں، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں
اور نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا و آخرت میں سرخ رو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو ختم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، ان مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ بس تلوار لے کر خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور جھوم جھوم کے کہنے لگا، زمین میں خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سینے پہ آج مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو بھی چیر دے۔ یہ سن کے مرحب سوچنے لگا کہ میری ماں جو ہمارے قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا، تجھے جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، سب سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگیں کہ مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار نکالی اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا، کیا تم ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیے۔ پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک دیا، دوسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک دیا، تیسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کے پاؤں تک آ رکا۔ سارے مشرک دیکھ رہے ہیں کہ وار لگا یہ چوک گیا۔ اتنی دیر میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ بس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، وہ مشرک رونے لگے، سر پیٹنے لگے، اور اسی طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کے فتح کا سہرا بھی علی ابن ابی طالب کے سر آیا۔ سلام ہو شیروں کے شیر، شیر خدا، نفس رسول، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔